کہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، پورے گھرانے کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم کا عمل شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم فضائل رمضان کی تیسری حدیث پڑھیں گے۔ میری گزارش ہے آپ سے، جو بھی ایمان والے میری اس تعلیم کو سن رہے ہیں، دین کی بات کو سن رہے ہیں، انہیں چاہے کہ وہ بھی اپنے گھروں کے اندر دین کی تعلیم کو شروع کریں، فضائل کی تعلیم کو شروع کریں، کہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، جو ہمارا بگڑا ہوا یقین ہے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اعمال کی طرف آ جاتا ہے، اور انسان کو اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، زندگی تبدیل ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں جب انسان دین کی تعلیم کو کرے۔ پورے گھرانے کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں۔ فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے کیا کیا فائدے ہمیں ملنے والے ہیں، کن چیزوں سے، کن نقصانات سے ہم بچیں گے۔ فضائل رمضان ہم پڑھیں گے، رمضان کے اندر جو واقعات ہیں، رمضان کی احادیث ہیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان کے اندر ہم نے روزوں کے اندر، رمضان مبارک کے اندر، رمضان مبارک کے ایام ہم نے کیسے گزارنے ہیں، اس مہینے کی کتنی قدر کرنی چاہے، وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم کا عمل شروع کریں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ فائدہ، اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے
تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچائے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق فرما دیں، آمین۔ اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔